وہ کٹا ہوا خوفناک اور بدصورت ہاتھ قالین پر کھڑا ہوا تھا اور میری طرف ایک انسان کی طرح مسکراتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ گو کہ اس ہاتھ کا چہرہ نہیں تھا، لیکن اس کی ہتھیلی پر میں نے ایک استہزائی مسکراہٹ محسوس کی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اب تم میری ذات سے بچ کر کیسے جا سکو گی؟ میں آج تم پر غالب آ جاؤں گا، تمہیں فتح کروں گا، تم اسیر ہو جاؤ گی۔ میں نے ایک زوردار ہذیانی چیخ ماری اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ سرعت سے لپکی، میں نے جلدی اور بدحواسی کے عالم میں چٹخنی گرائی۔ میں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس ہاتھ نے میرے دائیں پیر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس ہاتھ کی گرفت اتنی سخت اور مضبوط تھی کہ مجھے اپنے پیر کی ہڈی چٹکتی سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا پیر کسی شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی اور جد و جہد کر کے اپنا پیر اس ہاتھ کی گرفت سے چھڑا لوں، مگر چھڑا نہ سکی۔ پھر میں زور زور سے چیخنے لگی۔ دوسرے لمحے دہشت سے بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، میں کتنی دیر تک بے ہوشی کے عالم میں پڑی رہی۔ میری خالہ نے جو زینب کی زبانی کٹے ہوئے ہاتھ کا لرزہ خیز اور سنسنی انگیز واقعہ سنا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو گئیں۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن دیا۔ وہ ہوش میں آئیں تو اس قدر خوفزدہ تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے انہیں ایک نوکر کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا۔ پھر عامل صاحب کو جا کر زینب کے ساتھ پیش آنے والا تازہ واقعہ بھی منوعاً سنا دیا۔ عامل صاحب نے بڑی توجہ اور دھیان سے سنا اور دلاسا دیا کہ فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر عامل صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ رات میرے کمرے میں گزاریں گے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہم سب نیچے والے کمرے میں آ گئے۔ برابر کے کمرے میں نوکر میاں بیوی تھے۔ ان کے کانوں میں اس کٹے ہوئے ہاتھ کا قصہ پڑ چکا تھا، اس لیے وہ دونوں بھی بہت خائف تھے۔ میں نے انہیں دلاسا دیا کہ وہ پریشان نہ ہو، گھر میں عامل صاحب موجود ہیں۔ عامل صاحب نے رات کمرے میں جانے سے قبل ہم سے ایک لوہے کا صندوقچہ طلب کیا تھا۔ ہم نے ایک لوہے کا صندوقچہ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ ساری رات ہم نے آنکھوں میں کاٹی۔ رات کے 2 بجے ہم نے اوپر والے کمرے میں عامل صاحب کی گرجدار آوازیں سنی۔ ان کے جواب میں بھونڈے اور بھیانک قہقہوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں، جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے رہے۔ زینب کی حالت غیر ہوتی رہی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی مکروہ اور بھونڈی آواز نہیں سنی تھی۔ ایسی آواز ایک شیطان کی ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ان بھونڈی آوازوں اور قہقہوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، جس سے ایک طرح کا دل کو سکون تو ہوا، لیکن نیند تو روٹ کر رہ گئی تھی۔ میں اور زینب سونا بھی نہیں چاہتے تھے۔ فجر کی اذان کے بعد عامل صاحب نیچے آئے تو ان کے ہاتھ میں وہی صندوقچہ تھا جو میں نے ان کے طلب کرنے پر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے رات کئی گھنٹوں کی کوشش اور جد و جہد کے بعد اس ہاتھ کو اپنے عمل سے طلب کر کے قابو میں کیا ہے۔ اسے اس صندوقچے میں قید کر دیا ہے۔ یہ بڑا شیطان مردود ہے، اسے ہر کوئی عامل قید نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے سمندر میں بہت دور لے جا کر پھینکنا ہوگا۔ میں بہت خوش ہوا جب میں نے یہ خوشخبری اپنی بیوی کو سنائی تو اس پر ایک سرشاری سی طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ صبح ناشتے سے فراغت پانے کے بعد میں اور عامل صاحب چٹاگانگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، عامل صاحب، کیا یہ ہاتھ میرے کسی دشمن کی ایما پر میری جان لینے کے لیے درپے ہو گیا ہے؟ حالانکہ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ یہ کٹا ہوا ہاتھ تمہارا دشمن نہیں، یہ بات دل سے نکال دو۔ عامل صاحب نے جواب دیا، تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ جب میرا کوئی دشمن نہیں ہے تو پھر یہ کٹا ہوا ہاتھ ہم دونوں میاں بیوی کو کیوں تنگ اور پریشان کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہاتھ تمہارا نہیں بلکہ تمہاری حسین و جمیل بیوی کا دشمن ہے، عامل صاحب نے جواب دیا۔ اب میں نے اسے صندوقچے میں قید کر دیا ہے، مگر میری بیوی تو ایک سیدھی سادی اور نہایت معصوم عورت ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، اس سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تمہاری بیوی کا دشمن تمہارے سسرالی رشتہ داروں میں سے ہے، عامل صاحب بولے، اور اس دشمنی کا سبب یہ ہے کہ اس دشمن نے تمہاری بیوی کا رشتہ مانگا تھا، تمہارے سسر نے اور ساس نے بھی اسے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا، غم اور غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کسی جادوگر سے جادو سیکھنے کی ٹھان لی تاکہ اس توہین کا بدلہ لے سکے۔ چونکہ تمہارے ساس سسر سے بدلہ لینے سے کچھ حاصل نہ تھا، اس لیے وہ تمہاری بیوی کی جان لینے کے درپے ہو گیا۔ وہ اسی علاقے میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسے یہ علاقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب اس کی مجال نہیں کہ اس علاقے میں آ کر تم دونوں میاں بیوی کو تنگ اور ہراساں کرے۔ چٹاگانگ کی بندرگاہ پر پہنچ کر میں نے ایک تیز رفتار لانچ کرائے پر لی جو مچھلی کے شکار کے لیے مخصوص تھی۔ کوئی 30 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے ایک مضبوط تھیلے میں بند کر کے سمندر برد کر کے میں واپس آ گیا۔ اس لانچ والے کو بھی بتا دیا کہ اس صندوقچے میں کیا تھا۔ عامل صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ پھر میں عامل صاحب کو ان کے ہاں پہنچا کر اور ان کی خدمت میں ان کا منہ مانگا نذرانہ پیش کر کے اپنے گھر آ گیا۔
تیسرے دن جمعہ تھا۔ میں نے اس خوشی میں اپنے گھر پر قرآن خوانی کی محفل منعقد کی۔ زینب نے عورتوں کو بلا کر میلاد کیا۔ رات کے وقت نہ صرف مہمان مرد اور عورتوں کو کھانا کھلایا بلکہ محتاجوں اور مسکینوں کو بھی۔ ان میں کپڑے بھی تقسیم کیے۔ 2 مہینے کا عرصہ خیر و عافیت سے گزر گیا۔ ابتدائی دنوں تک ایک خوف سا مسلط رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ ہم دونوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہماری ابھی ابھی شادی ہوئی ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک تو دل سے اس ہاتھ کا خوف نکل گیا تھا، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان واقعات کو ہم دونوں تقریباً بھول چکے تھے۔ زینب تھی کہ اور حسین اور قیامت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ مجھے کاروبار کے سلسلے میں کمیلا، رنگ پور اور کسان بھی جانا پڑا۔ میری غیر حاضری میں زینب ایک نوکرانی کی جوان بیٹی کو رات اپنے کمرے میں سلا لیا کرتی تھی۔ اب اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کا حوصلہ اور اعتماد لوٹ آیا تھا۔ ستمبر کا پہلا ہفتہ تھا۔ 3 دن پہلے زینب کے والدین، بھائی اور بہنیں اس سے مل کر اور 3 دن رہ کر گئے تھے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ 10 دنوں کے بعد اپنے میکے آ کر 12-15 دن رہے گی۔ سبھی کو بڑی حیرت اور خوشی ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑی اور حیرت انگیز خوشگوار تبدیلی تھی جو اچانک اور غیر متوقع تھی۔ اس کی زبان سے یہ بات سننے کے لیے سب کے سب کب سے ترس رہے تھے۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین تو نہ آیا، لیکن ان سب نے اس کی بات کو اس لیے بھی سچ جانا کہ اس نے یہ بات پہلی بار کہی تھی۔ میں نے اور زینب نے دانستہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کا واقعہ ان میں سے کسی کو نہیں سنایا تھا۔ اس سے کچھ حاصل نہ تھا۔ مردہ دفن ہو چکا تھا۔ زینب بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں بھی سرشار ہونے لگتا تھا۔ آخر میں کیوں خوش نہ ہوتا؟ اس دنیا میں یہ ایک ہی تو ایسی ہستی تھی جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ میرے لیے دولت، نعمت اور قدرت کا ایک بیش بہا اور انمول عطیہ تھا۔ میں کفران نعمت کیسے کر سکتا تھا؟ ایک رات ہم دونوں ایک دوست کی بہن کی شادی میں جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ یہ 14ویں کی رات تھی۔ چاند اپنے شباب کی آخری منزل پر تھا۔ باہر دودھیا چاندنی کا منجمد دریا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں سونے کے لیے بستر پر لیٹے۔ چاند ایک کھڑکی میں سے جھانک رہا تھا۔ کمرے میں اس کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بھی نہیں بیتے تھے کہ زینب نے میرا شانہ ہلایا۔ میں آنکھیں کھول کر دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ میں یہ سمجھا کہ چاندنی راتیں اس کی بڑی کمزوری ہیں، لہٰذا وہ چاہتی ہے کہ ہم چاندنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے چھت پر چلے جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا۔ چھت سے چاندنی کا نظارہ بہت اچھی طرح ہوتا تھا۔ پھر ایسی جذباتی کیفیت اس پر طاری ہوتی کہ ہم دونوں دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو جاتے، ایک شہر میں جکڑے رہتے تھے۔ دوسرے لمحے اس کا زرد چہرہ اور دہشت بھری آنکھیں دیکھ کر چونک پڑا، اور میری مسکراہٹ کافور ہو گئی۔ اس نے اپنے مرتعش ہاتھ سے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس میں سے چاند جھانک رہا تھا۔ اس کھڑکی کی چوکھٹ پر وہی خوفناک قسم کا مکروہ کٹا ہوا ہاتھ کھڑا تھا۔ اس کا سایہ کمرے کے فرش پر پڑ رہا تھا۔ ایک سرد سی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں کسی چاقو کی نوک کی طرح کاٹتی ہوئی اتر گئی۔ میری رگوں میں لہو منجمد ہو گیا۔ میں اس بات پر ششدر تھا کہ یہ ہاتھ صندوقچے سے کیسے نکل آیا۔ یہ وقت ان باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی بستر سے نکل کر سوئچ آن کیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ہاتھ کسی ڈھیٹ بچے کی طرح اپنی جگہ اکڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھ پر ہنس رہا ہے، میرا تمسخر اڑا رہا ہے، استہزائیہ انداز سے کہہ رہا ہے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے عامل صاحب، انہیں بلاؤ، ان سے کہو کہ وہ مجھے پھر سے قید کر کے دکھائیں۔ میں تو ان کے فریب میں آ کر ان کی جال میں پھنس گیا تھا، اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ہاتھ روشنی ہوتے ہی گدھے کے سینگ کی طرح غائب ہو جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اس ہاتھ کو اس رخ کھڑے دیکھ کر ایک عجیب سی سنسناہٹ میرے سارے بدن میں پھیل گئی۔ پھر میں نے الماری کے اوپر رکھی ہوئی بندوق اٹھا کر اس کی طرف نشانہ باندھا کہ وہ ایک دم نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں بجلی کا کوندا بن کر کھڑکی کے پاس پہنچا اور باہر جا کر ہر سمت دیکھا۔ دور دور تک اس کا پتہ نہیں تھا۔ چاندنی رات تھی، اس چاندنی میں دور کی چیز بھی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ شاید کسی ایسی جگہ چھپ گیا تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا۔ میرے سینے میں سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ وہ مجھے نظر آ جاتا تو میں اسے گولیوں سے نشانہ بنا دیتا۔ میرا نشانہ بہت اچھا تھا۔ چند لمحوں کے بعد واپس آیا تو زینب میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زینب، زینب، میں نے اس کے سر کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، رو نہیں، وہ چلا گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ لیکن وہ صندوق سے نکل کر کیسے آ گیا؟ زینب ہچکیوں کے درمیان بولی، عامل نے کہا تھا کہ وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ میں خود حیران ہوں زینب، میں نے کہا، 2 ماہ سکون سے گزرے، ہم تو اسے بھول بھی چکے تھے۔ تم پریشان نہ ہو، کچھ کرتے ہیں۔ اب وہ آیا ہے تو ایک بدترین دشمن بن کر۔ زینب نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، عامل صاحب کو چاہیے تھا کہ اسے صندوقچے میں قید کرنے کے بعد اس کو جلا دیتے، سمندر میں پھینکنے سے وہ ختم نہیں ہوا۔
معلوم نہیں وہ کس طرح نکل آیا اور یہاں پہنچ گیا، اللہ خیر کرے۔ دوسرے دن صبح ایک دردناک خبر ملی کہ عبدالمیاں کی نوجوان لڑکی عابدہ، جس کی عمر 16 برس کی تھی، تالاب کے پاس مردہ حالت میں پائی گئی۔ وہ سورج نکلنے سے پہلے حسب معمول نہانے کے لیے تالاب پر گئی تھی۔ اس وقت اس کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ عابدہ نہ صرف نوجوان تھی بلکہ اس کا گاؤں کی حسین لڑکیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس میں جاذبیت اور دلکشی تھی۔ گاؤں کے بہت سارے گھرانے اس کے حسن سے اس قدر متاثر تھے کہ اسے اپنی بہو بنانے کے خواہش مند تھے۔ بہت سارے لڑکے اس کی محبت میں گرفتار بھی تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کسی ہوس پرست نے اسے اپنی خواہش کا نشانہ بنانے کے بعد اس کا گلا دبا کر جان سے مار ڈالا، اس ڈر سے کہ اس کا راز افشا نہ ہو جائے۔ عابدہ کے بارے میں بہت سی باتیں میرے علم میں تھیں۔ اس کے والدین نے جن لڑکوں کے رشتے نامنظور کر دیے تھے وہ لڑکے بڑے خار میں تھے۔ ایک لڑکے نے اسے ایک ویرانے میں دبوچ لیا تھا۔ اس وقت میں عابدہ کی چیخ و پکار سن کر وہاں پہنچا۔ اگر مجھے چند لمحوں کی دیر ہو جاتی تو اس کی عزت خاک میں مل جاتی۔ وہ لڑکا میری شکل دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ میں نے عابدہ کا لباس اٹھا کر اس کے جسم پر ڈالا۔ جب وہ کپڑے پہن چکی تو میں اسے گھر لے آیا تاکہ وہ خود پر قابو پا کر گھر جا سکے۔ ایسی حالت میں گھر جانے سے گاؤں کے لوگ اس کی ظاہری حالت سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے اور پھر وہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو، حتیٰ کہ اپنے والدین اور کسی سہیلی کو نہ بتائے۔ اس میں اس کی عزت ہے اور والدین کی بھی۔ میں نے کہا۔ زینب نے اس کی بڑی دلجوئی کی۔ جب وہ نارمل ہو گئی تو نوکرانی کے ساتھ اسے گھر بھیج دیا۔ وہ گاؤں کے ایک لڑکے جبر کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے ان دونوں کو چوری چھپے ملتے دیکھا تو اسے کہا کہ وہ عزت سے کبھی بھی محروم ہو سکتی ہے، کیونکہ مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس نے میری بات مان لی تھی۔ وہ اس روز سے میری بڑی عزت کرتی تھی۔ وہ جو روزانہ نیم اندھیرے تالاب پر نہانے جاتی تھی، اسے کسی ہوس پرست نے دیکھ لیا تھا۔ اس جگہ کی تنہائی سے اس ہوس پرست نے فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ تالاب کے کنارے برہنہ حالت میں ملی تھی۔ اس کا لباس ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آزادی سے نہا کر تالاب سے نکلی تھی کہ اسے بدماش نے دبوچ لیا۔ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ سارے گاؤں میں خوف و ہراس طاعون کی طرح پھیل گیا۔ ہر کسی کا یہ خیال تھا کہ اس کٹے ہوئے ہاتھ نے عابدہ کی جان لے لی ہے۔ جب یہ بات پولیس کے علم میں لائی گئی تو اس نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکی نے چونکہ اپنی آبرو بچانے کے لیے بڑی جد و جہد کی تھی، اس لیے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ پھر اس نے شک میں گاؤں کے 3 اوباش لڑکوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر پوچھ گچھ کے بعد انہیں رہا کرنا پڑا کیونکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت اور عینی شاہد نہیں تھا۔ پھر وہ لڑکے اس روز وہاں نہیں تھے۔ 3 دن قبل میلہ دیکھنے رنگا مائی گئے ہوئے تھے۔ اس کے تیسرے دن پولیس انسپکٹر کی تیسری حسین و جمیل اور نوجوان بیوی اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس کا لباس تار تار ہو کر فرش پر پڑا تھا۔ اس روز شام کے وقت پولیس انسپکٹر ایک مفرور قاتل کی تلاش میں کومیلا گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی گھر پر اکیلی تھی۔ ان کی شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے۔ اس کی بیوی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آئی وہی تھی جو عابدہ کی تھی۔ میں ایک بات بتانا بھول گیا۔ عابدہ اور پولیس انسپکٹر کی بیوی کو گلا دبا کر مارنے کے بعد قاتل نے ان کے جسم کے مختلف حصوں سے ان کا خون چوس لیا تھا۔ ان کے جسموں میں لہو کی ایک بوند بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے خون پینے کے لیے ہی ان دونوں کو برہنہ کیا تھا۔ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ کوئی جنونی قاتل ہے جو صرف حسین اور جوان لڑکیوں کے خون کا پیاسا ہے۔ گاؤں کی کنواری لڑکیوں اور خوبصورت شادی شدہ عورتوں نے گھروں سے اکیلے نکلنا اور تالاب پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ جو جوان لڑکیاں اور حسین عورتیں تھیں وہ تو بہت زیادہ پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں گاؤں چھوڑ کر شہروں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی تھیں اور سب سے برا حال میری بیوی زینب کا تھا۔ میں نے اس سے بارہا کہا بھی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے والدین کے پاس چلی جائے۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں بھی ساتھ چل کر اس کے ساتھ رہوں، مگر میرے لیے یہ بہت ہی مشکل تھا کیونکہ ابھی تو بارش کا موسم ختم ہوا تھا۔ میری عدم موجودگی سے میرا کاروبار بھی متاثر ہو سکتا تھا۔ نوکر اس قابل اور ذمہ دار نہ تھے کہ انہیں کاروبار سونپا جائے۔ زینب نے دن میں بھی خوابگاہ میں اکیلا رہنا چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ نیچے اوپر کسی نہ کسی کام سے آتی جاتی تھی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ کوئی 4-5 دنوں سے اس کٹے ہوئے ہاتھ نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ میں مسلسل 5 راتوں سے متواتر جاگ رہا تھا اور گاؤں والوں نے 2-3 بڑے بڑے عاملوں کی خدمات حاصل کر لی تھی تاکہ اور عورتوں کی جان سلامت رہے۔ اس ہاتھ نے بڑا ہنگامہ مچایا۔ ایک روز اس کٹے ہاتھ نے ایک عامل صاحب کی کلائی توڑ کر رکھ دی۔ پھر اس نے دوسرے عامل کو اوپر اٹھا کر تالاب میں پھینک دیا تھا۔ تیسرے عامل کے منہ پر اتنے زور سے اس نے تھپڑ مارا کہ انہیں دن میں تارے نظر آ گئے۔ وہ اس کٹے ہاتھ کو قابو میں نہ کر سکے، اس کا نشانہ بن گئے۔ اپنا یہ حشر دیکھ کر عامل حضرات بھی گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، جس کی توقع نہیں تھی۔ ان عاملوں کے جانے کے بعد دوسرے دن ایک اور جوان عورت
دن کے 1 بجے تالاب پر نہانے کے لیے چلی گئی۔ وہ تالاب کے کنارے برہنہ اور مردہ حالت میں پڑی ہوئی ملی۔ اسے بھی گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا اور اس کا خون بھی پی لیا گیا تھا۔ یہ عورت ایک کانسٹیبل کی بیوی تھی۔ پولیس اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہے، ان کی کھوپڑی میں جو بات سما گئی اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس کے علاوہ ان میں اتنی رونت اور فرعونیت ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو آدمی نہیں سمجھتے۔ کانسٹیبل کی بیوی کی لاش کیا ملی، ایک طوفان آ گیا۔ پولیس نے میری یا گاؤں والوں کی بات کو تسلیم کرنے کی بجائے مشتبہ افراد کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس عورت کی اجتماعی بے حرمتی کی گئی ہے۔ وہ ایک بدچلن عورت تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کی آبرو ریزی کے بارے میں کچھ نہ تھا۔ پولیس کے نزدیک کٹا ہوا ہاتھ ایک وہمہ اور توہم پرستی تھی۔ پولیس کو عقل اس روز آئی جب تھانے دار کی پڑھی لکھی اور جوان بیٹی نے رات کے وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دی۔ سارا گھر بیدار ہو کر اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تھانے دار کی بیٹی کوئی جاہل نہ تھی، گریجویٹ تھی۔ باپ کو اپنی بیٹی کی بات کا یقین کرنا پڑا۔ مشتبہ افراد کو رہا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ پولیس کی بڑی بے عزتی اور سبکی ہوئی۔ گاؤں پر ایسی دہشت مسلط ہو گئی تھی کہ لوگ دن ڈوبنے سے پہلے ہی گھروں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور صبح سورج نکلنے کے بعد گھروں سے نکلتے۔ کوئی عورت اور مرد اکیلے کہیں نہیں جاتے تھے۔ اس کٹے ہوئے ہاتھ نے گاؤں والوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی۔ ایک روز میں کسی کام سے چٹاگانگ گیا ہوا تھا۔ زینب اپنے کمرے میں بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ بوا فرش پر بیٹھی پیاز کاٹ رہی تھی۔ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا۔ زینب نے بالوں میں کنگھی کے بعد جوڑا باندھا۔ پھر اس نے اچانک اپنی گود میں کوئی بھاری چیز محسوس کی۔ اس نے چونک کر اور ہڑبڑا کر دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ حلق میں گرہیں پڑ گئیں۔ وہی کٹا ہوا ہاتھ اس کی گود میں پڑا تھا جو اب تک نہ جانے کتنی عورتوں کی جانیں لے چکا تھا اور خون پی چکا تھا۔ یہ خونی ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس خوفناک اور مکروہ ہاتھ کو جھٹکتی، اس نے ایک دم سے اچک کر زینب کا گلا پکڑ لیا اور دبانے لگا۔ زینب نے چیخنے کی کوشش کی تو وہ چیخ نہ سکی۔ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ زینب نے اپنی ساری طاقت جمع کی، حواس قابو میں کیے، ہمت کر کے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو پکڑ لیا اور وہ اپنے گلے کو اس ہاتھ سے چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اس نے پورا زور لگا دیا تھا کیونکہ وہ لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کوشش میں وہ پلنگ سے فرش پر گر پڑی۔ اس خونی ہاتھ کی گرفت رفتہ رفتہ گلے پر سخت ہوتی گئی اور اس کا دم سینے میں گھٹنے لگا۔ پھر اس کے کانوں میں بھیانک قہقہے گونجنے لگے، جیسے وہ اس کی بے بسی پر خوش ہو رہا ہو، تمسخر اڑا رہا ہو۔ اس کی نظروں میں ایک انتہائی مکروہ اور خبیث چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے کسی ایسے چہرے کے بارے میں سنا تک نہیں تھا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ بوا نے جو یہ ہولناک منظر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے اوسان خطا ہو گئے اور اس کے ہاتھوں پیروں میں جان ہی نہ رہی۔ دوسرے لمحے اس میں جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے اپنی مالکن کو ہر قیمت پر بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے اندر نفرت اور غصے کی تیز لہر آئی۔ اسے وہ معصوم مرد، لڑکیاں اور عورتیں یکلخت یاد آئیں جنہیں اس خونی ہاتھ نے موت کے منہ میں پہنچایا تھا۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح غضبناک ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی اور پیاز کاٹنے والی چھری لے کر زینب کے پاس پہنچی اور اسے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ اس خونی ہاتھ پر سے ہٹا لے۔ اس وقت زینب کی طاقت جواب دے چکی تھی، اس لیے اس کے دونوں ہاتھ آپ ہی آپ بے جان ہو کر گر پڑے تھے۔ بوا نے فوراً ہی چھری کی نوک اس خونی ہاتھ کی پشت میں اپنی پوری قوت سے جھونک دی۔ اس چھری کی نوک کا اس خونی ہاتھ میں چبھنا تھا کہ وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس ہاتھ کے غائب ہوتے ہی بوا نے زینب کو دیکھا۔ زینب بے ہوشی کی حالت میں گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلا کر لایا گیا۔ بروقت طبی امداد سے زینب کی جان بچ گئی، لیکن دوسرے دن بوا اپنی کوٹھڑی میں مردہ پائی گئی۔ اس خونی ہاتھ نے بوا کا خون بھی پی لیا تھا۔ بوا کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی، اس کی عمر 30 برس کی تھی۔ وہ ایک بھرپور اور پرکشش عورت تھی۔ کسی وجہ سے اس کی شادی نہ ہو سکی تھی۔ زینب نے پہلے ہی سے دن میں بھی ایک کمرے میں اکیلا رہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نیچے اوپر آتی جاتی تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ اس نے بوا کی موت کا بہت زیادہ اثر اس لیے بھی لیا تھا کہ بوا نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس خونی ہاتھ نے بوا سے انتقام لیا تھا۔ اس قدر دہشت زدہ ہو گئی تھی کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ بوا کو یاد کر کے زاروں قطار روتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں اس کے میکے سندیپ اسے لے گیا، اسے وہاں چھوڑ کر چلا آیا۔ صرف ایک دن اپنی سسرال میں رہا۔ اس گاؤں میں غنی سوداگر بہت بڑے زمیندار تھے۔ ان کی زمینیں صرف 8 ہزاری میں ہی نہیں بلکہ 12 سال اور 2 ہزاری میں بھی ہیں۔ آپ بھی ان سے واقف ہوں گے۔ ان کی بیٹی اور بیٹا امریکہ میں 5 برس رہ کر تعلیم حاصل کر کے واپس آئے ہوئے تھے۔ لڑکی کی عمر 20 برس کی اور لڑکے کی عمر 22 برس کی۔ ان کی بیٹی کومل امریکہ میں 5 برس کیا رہی، وہ وہاں کے ماحول اور تہذیب میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔
اس کا لباس قدرے نیم اریاں اور اس قدر بھڑکیلا تھا کہ اس میں بدن کی نمائش ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بہت مغرور تھی اور اسے اپنے باپ کی دولت کا بہت بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اپنے نوکروں سے حقارت آمیز سلوک کرتی تھی اور اس کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ اسے بتایا گیا کہ کٹا ہوا ہاتھ لڑکیوں اور عورتوں کے خون کا پیاسا ہے، وہ انہیں ہلاک کر کے ان کا خون پی جاتا ہے، لہٰذا وہ کسی بھی تالاب پر نہانے کے لیے نہ جائے اور نہ ہی اکیلی گھر سے نکلے۔ اس نے ان باتوں کو سن کر خوب مذاق اڑایا۔ پھر وہ ایک روز اپنے گھر سے قدرے فاصلے پر جو تالاب تھا وہاں نہانے اور تیرنے چلی گئی۔